آج اڈیالہ جیل میں القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے کیس میں موجود تھے۔ ابھی تک پراسیکیوشن نے 14 گواہ کو ایگزامن کروایا ہے۔ آج کی پروسیڈنگ جس طریقے سے ہماری کل کی خان صاحب سے میٹنگ ہوئی ہے، آج کی پروسیڈنگ بھی بالکل ڈیفرنٹ تھی۔ آج عدالت میں آلدو یہ القادر نیب کا کیس ہے، یہ سائپر کا کیس نہیں ہے جس میں کہا جا رہا تھا کہ سیکریسی کا ایشو ہے۔ یہاں کوئی سیکریسی انوالو نہیں ہے۔ ایک جیل ٹرائل ہے جو چل رہا ہے، جس میں پبلک اور میڈیا کا ہونا ہر حالت میں ضروری ہے۔ آج میڈیا کو 3 کمروں کے پیچھے رکھا گیا تھا، نئے شیشے لگوائے گئے تھے، دیواریں بلند کر دی گئی تھی، شیڈز لگوائے گئے تھے، دروازوں کو لاک لگے ہوئے تھے اور میڈیا کو ایک لفظ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ آپ کے ساتھی رپورٹر جو کورٹ میں موجود تھے، انہوں نے ایک لفظ نہیں سنا۔ رپورٹروں نے ہم سے پوچھا کہ ہم ان کو ایکسپلین کرے پروسیڈنگ کیا ہوئی ہے۔ رپورٹروں نے ہم سے پوچھا اور ہم نے ان کو بتایا کہ کس ڈیٹ کے لیے پروسیڈنگز ایڈجرن ہوئی ہے۔ یہ سب کچھ انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل ہو رہا ہے۔ جو کیس آگے بڑھتا جا رہا ہے، جب ان کو یہ پتہ چلا ہے، پبلک کو جب یہ علم ہوا ہے کہ نہیں ٹرسٹی کا کسی کیس سے لینا دینا ہوتا ہے، اور ان کے اپنے گواہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ نہ خان صاحب کی وجہ سے اسٹیٹ کا لاس ہوا ہے، نہ خان صاحب کی وجہ سے ان کا کوئی فائدہ ہوا ہے اس کیس اور اس پروسیڈنگ سے اور اس کے سبجیکٹ میٹر سے۔ جو گواہ آ رہے ہیں، یہ اس گھبراہٹ سے کہ عوام کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک بیس لیس کیس ہے، یہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس ہے، ان کی کوشش ہے کہ میڈیا کو دور کر لے۔ یہ غیر قانونی ٹرائل ہوا ہے آج، ہم اس کو بھی عدالت کے سامنے رکھیں گے اور ہم اس کی بڑی مذمت کرتے ہیں۔ آج خان صاحب نے، جج صاحب جب اٹھ گئے تو زور سے بات کرتے ہوئے میڈیا کو اپنے پیغامات دیے۔ آج خان صاحب نے پھر میڈیا کو بہاول نگر والے واقعہ پہ شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ یہ اس بات کے ثبوت ہے کہ اس ملک میں اب جنگل کا قانون ہے۔ جنگل ایک بادشاہ جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، وہ اپنے قانون کے مطابق ظلم بھی کرتا ہے، معافیاں بھی دلواتا ہے۔ ہم ان کو ریمائنڈ کراتے ہیں کہ پولیس نے جس سے معافی مانگی، جب پی ٹی آئی کے ورکر اور سپورٹروں کو روکا گیا، ان کے گھروں میں جایا گیا، عمران خان صاحب کے گھر پہ جب دعویٰ بولا گیا، جب دروازے توڑے گئے، پاسپورٹ اور چیک بک کو چوری کیا گیا، دوسری گھر کی عورتوں کو بغیر عورتوں کی پولیس کے ساتھ گھر میں انٹری کی گئی، اس پہ کسی نے اپالوجی نہیں کی۔ ہم عدلیہ کے سامنے بھی یہی تحفظات ہم نے رکھے، عدلیہ کی طرف سے بھی خاطر خواہ کوئی ریلیف نہیں ملا۔ آج بھی ہمارے پٹیشنیں سپریم کورٹ میں موجود ہیں۔ سپریم کورٹ سے ہم استدعا پہ استدعا کر رہے ہیں، گزشتہ 3 مہینوں سے مسلسل استدعا کر رہے ہیں۔ پہلے استدعا کرتے رہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دو، الیکشن میں فری فیئر ٹرانسپیرنٹ کرانے کے لیے اقدامات کرو، ریٹرننگ افسران اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران جوڈیشری سے لے لو، اس میں تاخیر ہوئی۔ اب ہم ریکویسٹ پہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہماری کیسز سماعت کے لیے لگاؤ۔ ہم عدالت سے دوبارہ اپیل کر رہے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن سے ریلیٹڈ مسئلہ بہت اہم ہے، اس پہ بھی مہربانی کر کے بینچ بنا کر کے اس کی پروسیڈنگ کرو۔ وہ ریزرو سیٹ ریلیٹڈ ہماری پٹیشن ابھی تک سنوائی کے لیے فکس نہیں ہوئی ہے۔ آج خان صاحب نے خود عدالت سے ریکویسٹ کی ہے بی بی کے صحت کے بارے میں اور اس خدشے کے پیش نظر کہ ان کو زہر دیا گیا ہے، ان کو ہارپک دیا گیا ہے۔ جج صاحب نے آج آرڈر کیا ہے کہ شوکت خانم کے ڈاکٹر کے موجودگی میں بی بی کے کل 12 بجے ٹیسٹ بھی ہوں گے اور اس کا فزیکل معائنہ بھی ہوگا، اور شوکت خانم کا ڈاکٹر عاصم صاحب اسلام آباد کے جس ہاسپٹل سے کہیں گے وہاں سے ان کے ٹیسٹ بھی ہوں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ ہم عدلیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے احکامات کو ضرور انفورس کرواؤ۔
جی پلیز ایک اثر تو یہ ہے کہ کچھ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں بہائنڈ دا سین، کچھ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، لیکن دوسری جانب جو اسٹیٹمنٹس جو بانی پی ٹی آئی کی آپ نے دیکھی گزشتہ سماعت میں بھی آج بھی اس طرح کی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی، انہوں نے براہ راست جو ایک پاور شخصیت کو مخاطب کر کے کہا کہ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا. تو اس سے یہ کیا تاثر ہو رہا ہے کہ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات جو ایسے میں کیا مذاکرات واقعی ہو رہے ہیں یا کہ دیکھیں مذاکرات کا بار بار سنا جاتا ہے، اگر مذاکرات شروع ہوئے ہونے تھے اور جس کے ساتھ ہونے ہوں گے تو ہم کبھی آپ سے چھپائیں گے نہیں، ہم آپ کو انفارم کریں گے کہ آج مذاکرات ہو رہے ہیں، اتنے گھنٹے کی میٹنگ ہوئی اور فلاں بندے کے ساتھ ہوئی ہے. ہم نے کوئی چیز چھپانا نہیں ہے تو ہم مذاکرات کیوں چھپائیں گے؟ تو اس لیے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. جہاں تک خان صاحب نام لے رہے ہیں کہ یہ رسپانسبل ہے، بالکل یہ ضروری ہے. خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا ہے اس وقت بشرا بی بی اپنے گھر میں اکیلی ہے، سارے دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، کمرہ بند ہے، وہ گھر میں اکیلی ہیں، ان کے تحفظات ہیں صحت کے بارے میں بھی اور سیکیورٹی کے بارے میں. جو لوگ رسپانسبل ہیں، خان صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ اگر بی بی کو کچھ ہوا تو وہ لوگ رسپانسبل ہوں گے جن کے ایما پہ یہ سارا ہو رہا ہے. ایک جانب آپ مذاکرات کی تردید نہیں کر رہے ہیں کہ کسی قسم کے پس پردہ اگر مذاکرات ہو رہے ہیں، اس سے کل بھی ہم نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے پوچھا، انہوں نے بھی کوئی تردید نہیں کی، انہوں نے کہا ہم کوشش کر رہے ہیں. ایک جانب یہ صورتحال ہے، دوسری جانب یہ صورتحال کہ خان صاحب مسلسل چڑھائی کر رہے ہیں افواج پاکستان اور ان کے سربراہ پہ. کیا ایسے میں آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں، یا جو خان صاحب کا جیل کا بیانیہ ہے وہ درست ہے یا پھر آپ کی بات ہے؟ دیکھیں وہ ہم ہمیشہ یہ کہہ رہے کہ ڈائلاگ ہونے چاہیے، ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ڈائلاگ کا راستہ بند ہے، پر ان کا کوشچن یہ ہے کیا اس وقت ڈائلاگ ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے. ہماری جو باتیں ہو رہی ہیں پولیٹیکل پارٹی سے وہ تو ہم کنفرم کرتے رہتے ہیں آپ کو کہ یس ہماری 6 پارٹیوں کے ساتھ الائنس ہو گیا، باقیوں کے ساتھ بھی کوشش کرے، ان کے ساتھ ہماری ڈائلاگ ہے یا کوئی بات چیت چل رہی ہے. ہماری حکومت کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی PMLN اور MQM کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں چل رہی، ہماری کسی ادارے کے ساتھ کوئی ڈائلاگ اور بات چیت نہیں چل رہی. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو خان صاحب نے آج تک کبھی بھی فوج کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا. خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ یہی ہے فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے. یہ بتائیے گا جلسوں کے لیے آپ نے کہا تھا کہ جلسے کرنے ہیں، تو ابھی تک آپ کو کہاں سے اجازت ملی؟ دیکھیں ہمیں اجازت نہیں دی جا رہی، اجازت نہیں دے رہے. جہاں ہم نے اپلیکیشنیں دی تھیں وہاں اپلیکیشنوں پہ اپلیکیشنیں ساری مسترد ہوئی اور ہم کوشش کر رہے ہیں 2 دن کتنی جلدی ہم دے سکتے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہے اور لوکل جو لیڈرشپ ہے وہ اپنی ریلیز کریں گے، لیکن اس کے باوجود ہم ریلیز اور کنونشن کریں گے اگر بڑے جلسے کی اجازت. یس پھر بھی کنونشنز کریں گے اپنے جیسے. خان صاحب جنرل باجوہ کا بھی بار بار نام لیتے ہیں کہ وہ اس سازش کا حصہ رہے، وہ جنرل باجوہ کو یاد ان کو عہدے پہ رہنے کی انہوں نے پیشکش بھی کی تھی اس وقت، اور یہ تمام لوگوں نے سنا ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ آج وہ مخالف ہو گئے ہیں، اس وقت تو وہ ان کے نہیں. دیکھو خان صاحب نے دونوں چیزوں کا الگ الگ ذکر کیا. جہاں تک تاحیات نہیں اس نے ایکسٹینشن کا ذکر کیا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ ان کا ساتھ دیں گے اس پرپس کے لیے کہ وہ آپ کو ایکسٹینشن دیں گے وہ تو ہم بھی دے دیں گے. یہ اس تناظر میں ہوا تھا، ادروائز ہی واز ناٹ ان فیور کی کسی کو بھی ایکسٹینشن دی جائے. اور جہاں تک ان کی کہنے کا متعلق ہے کہ ان پہ الزام ٹھہرایا ہے تو وہ کئی مرتبہ خان صاحب نے ذکر کیا ہے. اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے کبھی فوج پر تنقید نہیں کی، یا خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا ہے. آج آپ کے سامنے انہوں نے آرمی چیف کا نام لیا، ISI کا نام لیا، تو یہ کس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں وہ فوج شخصیت کا ایک نام لینا الگ بات ہے اور انسٹیٹیوشنز کا فوج کا نام لینا ایک الگ بات ہے. جہاں تک جن شخصیات کا انہوں نے نام لیا وہ اس تناظر میں انہوں نے لیا کہ یہی وہ رسپانسیبل لوگ ہیں جن کے پاور اور اختیارات کے نیچے ہی بی بی وہاں ہے. تو اس لیے اگر ایک مریض یہ کہہ رہا ہے، ایک جیل میں رہنے والا ایک عورت آپ کو کہہ رہی ہیں، وہ فارمر فرسٹ لیڈی آپ کو یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو یہ شک نہیں، اس کو یقین ہے کہ اس کو زہر دیا گیا ہے اور آپ اس کی ایگزامینیشن نہیں کروا رہے. آج خان صاحب نے خود کہا ہے 4 مہینوں سے ہماری درخواست ہے کہ خان صاحب کی ڈاکٹر آئیں گے ان کی میڈیکل چیک اپ کراؤ، وہ 4 مہینوں سے وہ ڈاکٹر کو نہیں آنے دیا جا رہا. تو اس سرکمسٹانسز میں یہ کہنا بالکل بجائے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہم حق رکھتے ہیں کہ جو اس سے صحت کو نقصان ہو جاتا تو وہ لوگ رسپانسیبل ہوں گے. سر آپ اس حکومت کو کتنا ساتھ چلتا دیکھ رہے ہیں اپنے؟ میں تو کہتا ہوں یہ غیر منتخب حکومت ہے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، مینڈیٹ نہیں ہے، کوئی چلنا نہیں چاہیے. لیکن جو لوگ چلوا رہے ہیں جتنا عرصہ تک چلے گا بل انشاءاللہ تعالیٰ ان کے دن بڑے کم ہوں گے. الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں بھی یہ بھی آپ کو پارٹی کی جانب سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہی پکڑ دکڑ اور وہی
یہ بالکل پکڑ دکڑ شروع ہے اور داندلی بھی شروع ہے. ہمارے جو احمد چٹا صاحب ہے اس کو اپنے علاقے میں اپنے گاؤں میں جانے نہیں دے رہے ہیں. وہ میمنے صاحب ہے لیکن وہ ایز اے منے بھی نہیں جا سکتے. اس کا بھائی الیکشن لڑ رہا ہے, وہ کمپین نہیں کر سکتا. تو یہ تو سب دنیا نے دیکھا اور ہم سوشل میڈیا پہ اس کو لے کے آ چکے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ. تھینک یو چل